بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایف سعدی اسلامک یوٹیوب چینل، اور ہمارے ان اسباق کو مسلسل آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں، اور صرف و نحو کے ان اسباق میں ہم شروع میں صرف کے اسباق پڑھا رہے ہیں، اور ان اسباق میں ثلاثی مجرد کے بعد ثلاثی مزید کے ابواب کی جو ترتیب ہے وہ جاری ہے، اور ثلاثی مزید کے ابواب میں ہم آج 5واں باب پڑھیں گے، اور سبق ہے ہمارا 61، اور اس میں ہم تا زائدہ متردہ جس ماضی کے شروع میں ہوتی ہے اس کا یہ دوسرا باب ہے، اور اس سے پہلے جو باب گزرا ہے باب تفاعل، اس کے شروع میں بھی تا زائدہ متردہ ہے، اور اس باب کے شروع میں بھی تا زائدہ متردہ ہے، لہٰذا دونوں بابوں کی جو مضارع معلوم ہے اس کا ما قبل آخر مفتوح جیسے وہاں پڑھا گیا تھا، یہاں اس باب میں بھی ما قبل آخر مفتوح پڑھا جائے گا مضارع معلوم میں۔ اور دیگر بحث کا جو تسلسل جاری ہے اس میں سے ہم مسلسل بیان کر رہے ہیں کہ جو ثلاثی مزید کے ابواب کے مصادر ہیں، ایک تو ان مصدر پر ہی باب کا نام رکھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مصادر عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو سبق کا جو عنوان ہے دیکھ لیتے ہیں، سبق نمبر 61، صرف صغیر ثلاثی مزید صحیح اسباق تفاعل، اس کو تفاعل کہتے ہیں۔ اور جیسے التضارب، تو مصدر اس کا ہو گیا تضارب، تفاعل کے وزن پہ۔ بہت سے الفاظ ہم اس مصدر میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک لفظ ہے تدارک، ہم اس کام کا تدارک کریں گے۔ تعاقب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم اس کے تعاقب میں رہیں گے، اور ایسے ہی تصادم ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، متصادم اس کے مفعول بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تعارض، تعارض بھی استعمال ہوتا ہے، تناقض کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور تقابل کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تقابل ادیان، مد مقابل جو چیز ہوتی ہیں ان کو ہم تقابل کے لفظ سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے مصادر ہیں جو اس باب کے مصدر سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو باب کو دیکھ لیتے ہیں بہت ہی مختصر انداز میں، کہ ماضی سے اب صرف صغیر شروع کریں تو تضاربا یتضاربون تضارباً فہو متضاربن، آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ باب یعنی باب کی ماضی معلوم، مضارع معلوم اور اسم فاعل، اور آگے پھر تضوربا یتضارب تضارباً فذاک متضاربن، ماضی مجہول، مضارع مجہول اور اسم مفعول۔ یہ صرف صغیر جو پڑھی جاتی ہے، پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اس کا تعلق خاص طور پہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ باب کا ایک خلاصہ سامنے آ جاتا ہے، ورنہ مقصود صرف صغیر نہیں ہوتی۔ مقصود ہماری جو صرف کبیر میں ماضی پڑھی جاتی ہے، ہم ماضی اس کی پڑھیں گے تضارب تضاربو تضاربو تضاربت تضاربتا تضاربنا، ماضی مجہول تضورب تضوربا تضوربو تضوربا تضوربتا تضوربنا، مضارع معلوم یتضارب یتضاربان یتضاربون، مضارع مجہول یہاں سے لیں گے یتضارب یتضاربان یتضاربون، اسم فاعل یہاں سے لیں گے متضارب متضاربان متضاربون، 6 صیغے، اسم مفعول یہاں سے لیں گے۔ تو جو اصل تک پہنچنے کے لیے صرف صغیر اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس ایک خلاصہ آ جاتا ہے کہ پورے باب میں ہم نے جس فعل کو پڑھنا ہے اس کا پہلا صیغہ کیسے ہے، اور اس پہلے صیغے پر ہی سارا فعل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو جس طرح ماضی معلوم میں پہلا صیغہ ہے، مضارع معلوم کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا، مضارع مجہول کا پہلا صیغہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے یاد ہو جانے سے، اس کے سامنے آ جانے سے باب کا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ باب کس طریقے سے پڑھا جانا ہے، وگرنہ پہلے باب جب تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں معنی بھی اور پھر اس میں صیغہ بھی بتایا جاتا ہے، اور اس میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو بعد میں یہ صرف صغیر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ باب کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے۔
तो ऐसे ही ऊपर वाली लाइन में वो चीज़ें हैं, नीचे आप देख रहे हैं जहद मालूम मजूल लम यतज़ारब लम युतज़ारब, नफ़ी मालूम मजूल ला यतज़ारबु ला युतज़ारबु, मुअक्कद बालन नास्ब मालूम मजूल लन यतज़ारबा लन युतज़ारबा, अमर हाजिर मालूम मजूल अमर गायब मालूम मजूल, तज़ारब लितुतज़ारब लियतज़ारब लियुतज़ारब, नई हाजिर मालूम मजूल नई गायब मालूम मजूल, ला ततज़ारब ला तुतज़ारब ला यतज़ारब ला युतज़ारब, ज़र्फ क्या है मुतज़ारबुन मुतज़ारबाने मुतज़ारबातुन। तो कई दिनों से सबक की जो इबारत हम लिखते हैं वो मुख्तसर होती है, चूँकि रोज़ाना एक ही बाब जिक्र करते हैं और बाब के मस्दर में जो इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हों उन अल्फाज को हम बता देते हैं साथ, और उसके साथ साथ सर्फ सगीर होती है, और ये सर्फ सगीर चूँकि होती भी मुख्तसर है और जो सलासी मुजर्रद है उसकी सर्फ सगीर ज़रा तवील होती है, उसमें इसमें आला का बयान होता है, इसमें तफजील का, मुज़क्कर मुअन्नस फ़ेल ताज्जुब का, उसमें फ़ाइल बहुत बड़ा होता है, उसमें मुकस्सर के सीगे होते हैं। तो यहाँ सबक मुख्तसर होता जा रहा है इस बिना पर कि इनमें बहुत सारे सीगे शार्ट होते हैं, इसमें तफजील वगैरह और इसमें आला वगैरह नहीं होता, और उस लिहाज से सर्फ सगीर कम पड़ जाती है और हमारे लिए सीखने में भी आसानी है, देखने में भी आसानी है और इसका नक्शा समझने में भी आसानी पेश आती है। तो इसलिए बहुत ही मुख्तसर वक्त में ये बाब हम सामने रख देते हैं कि बाब की जो पहले पहले सीगे हैं वो तरतीब में किस तरीके से हैं, उस पर ही बकिया सारे सीगों की गिरदान होती है। अमर में आप देख लें तज़ारब है, अमर का कायदा जारी ज़रूर होगा कि ये ततज़ारबु में मुजारे से बना है, तारफ़ मुजारत को हज़फ कर दिया, मबाद ता मुतहर्रिक था, यही अमर हो गया, तज़ारब हो गया। इसको अब आप पढ़ सकते हैं तज़ारब तज़ारबा तज़ारबु तज़ारबी तज़ारबा तज़ारबना तज़ारबन्ना तज़ारबान तज़ारबुन्ना तज़ारबिन तज़ारबान तज़ारबनान और तज़ारबन तज़ारबुन तज़ारबिन। ऐसे ही मजहूल पढ़ेंगे और लिया तज़ारब लिया तज़ारबा लिया तज़ारबु लिया तज़ारब लिया तज़ारबा लिया तज़ारबना लिया तज़ारब लिया तज़ारब। इसका सकीला पढ़ें तो लिया तज़ारबन्ना लिया तज़ारबान लिया तज़ारबुन्ना लिया तज़ारबन्ना लिया तज़ारबान लिया तज़ारबनान लिया तज़ारबन्ना लिया तज़ारबन्ना। ऐसे ही नई की तरतीब भी है। तो इस मुख्तसर सबक जो नए देखने वाले इसको देखते हैं तो इसका ये मकसद नहीं होता कि ये मुख्तसर लिखा गया है, बल्कि इसके पीछे काफ़ी बड़ा पस मंज़र है और पूरे बाब को समझने के लिए जो पिछले असबाक हैं वो देखे जा सकते हैं कि पूरे बाब में हर गिरदान पे जब हमने बात की है तो वो गिरदान कैसी रही और उसमें सकीला आया, उसमें खफीफा आया, पूरी गिरदान कैसे पढ़ी जाती है, वो सब कुछ वहाँ बयान हुआ है, इसलिए यहाँ मुख्तसर जिक्र किया जाता है। वगरना इस बाब को अगर हम पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिखने में फिर ये बहुत बड़ा बन जाता है और काफ़ी लंबा बाब हो जाता है, लेकिन इसका ताल्लुक उस शुरू के बाब से है ज़रब यज़रिबु से कि जिसकी गिरदानें हमने मुकम्मल जिक्र की हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।